قوموں نے آپ سے بھی معجزہ مانگ لیا، آپ بھی ہمیں معجزہ دکھائیے۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، ہزاروں معجزات دکھائے، ہزاروں معجزات، علمی معجزے بھی دکھائے اور عملی معجزے بھی دکھائے۔ سب سے عظیم الشان ابن علمی معجزہ آپ کا قرآن کریم کا معجزہ، پھر عملی معجزے آپ نے دکھائے، بے شمار عملی معجزے۔ ان تمام عملی معجزوں میں جو سب سے عظیم ترین جو عملی معجزہ تھا وہ اسراء اور معراج کا معجزہ ہے۔ اسراء اور معراج کا معجزہ ہے کہ رات کے معمولی سے حصے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بیت اللہ سے بیت المقدس تک سفر کرتے ہیں، اور پھر بیت المقدس سے آسمانوں کا سفر، پھر سدرۃ المنتہا، یہاں کے عرش معلیٰ، یہاں تک کہ مقام احدیت تک پہنچ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرتے ہیں۔ اتنا طویل ترین سفر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لمحوں میں کر لیا۔ یہ اسراء و معراج کا معجزہ ایسا عظیم شان معجزہ کہ اس کے نظیر پہلے انبیاء کے معجزے میں تو کیا ملتی، خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے معجزوں میں بھی اس کی نظیر نہیں۔ آپ کے باقی عملی معجزوں میں بھی سب سے عظیم شان اگر معجزہ ہے تو وہ اسراء و معراج کا معجزہ ہے۔ اور یہ معجزہ دو سفروں پر مشتمل ہے کہ بیت اللہ سے بیت المقدس تک کا جو آپ نے سفر فرمایا اس کو اسراء کہتے، اسراء، جس کو قرآن نے کہا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو لیلاً، رات کے مختصر وقت میں، مختصر سے وقت میں رات کے وہ لے گئی من المسجد الحرام، یعنی بیت اللہ سے الی المسجد الاقصی، بیت المقدس تک۔ اب دیکھیں یہ اسراء کا معجزہ، پھر وہاں سے بیت المقدس سے آسمانوں کی طرف سفر فرمایا، وہاں سے پہلے آسمان پر، پھر دوسرے آسمان پر، پھر تیسرے آسمان پر، پھر چوتھے آسمان پر، پانچواں، چھٹا، ساتواں، یہاں تک کہ ساتواں آسمان عبور کرنے کے بعد پھر سدرۃ منتہا کا سفر کیا۔ اور ان آسمانوں کا کتنا فاصلہ ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ زمین سے آسمان تک کا فاصلہ یہ 500 سال کی مسافت ہے۔ ایک مسافر 500 سال تک سفر کرتا رہے تو پہلے آسمان پر پہنچے گا۔ پھر پہلے آسمان کی موٹائی، اس کا حجم 500 سال کی مسافت ہے۔ پھر پہلے آسمان سے دوسرے آسمان تک کا سفر 500 سال کی مسافت ہے۔ پھر دوسرے آسمان کا حجم اور موٹائی 500 سال کی مسافت ہے۔ پھر دوسرے آسمان سے تیسرے آسمان تک کا فاصلہ 500 سال کی مسافت ہے۔ آپ یہ حساب لگاتے جائیے، سدرۃ المنتہا، ساتویں آسمان سے سدرۃ المنتہا کا جو فاصلہ یہ 500 سال کی مسافت، پھر سدرۃ المنتہا کا حجم 500 سال کی مسافت، پھر سدرۃ المنتہا سے عرش معلیٰ تک کا سفر 500 سال کی مسافت، پھر وہاں سے مقام احدیت یہ 500 سال کی مسافت ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، ملٹیپلائی کیجئے کہ کتنے طویل ترین سفر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جسم و جان کے ساتھ بیداری کی حالت میں فرمایا، اور قرآن نے کہا لیلاً، رات کے مختصر وقت میں آپ نے یہ سارا سفر طے فرمایا۔ اتنا عظیم الشان معجزہ ہے، اور یہ ایسا معجزہ ہے کہ آج سائنس اور ٹیکنالوجی کی دنیا میں بھی اس کی نظیر نہیں۔ آج کی سائنس اور ٹیکنالوجی بھی اس کے سامنے فیل ہو جاتی ہے۔ یہ تو آج چاند پر پہنچے ہیں، چاند پر پہنچا تو فخر کر دیا ہم چاند پہ پہنچ گئے، ہم تو مریخ پر پہنچنے کی تیاری کر رہے ہیں، اور مسلمان پریشان ہو جاتا ہے یار یہ تو چاند پر پہنچ گئے۔ ارے اللہ کے بندے، تیرا تعلق تو اس نبی کے ساتھ ہے جو مقامی احدیت تک رب کریم کے عرش معلیٰ تک پہنچ کر آیا ہے۔ یہ مسلمان تو زمین پر بیٹھ کر کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اتنا کہتا ہے تو یہ عرش معلیٰ سے بھی بلند ہو جاتا۔ اللہ اکبر! اللہ نے تو یہ کمال اس مسلمان مومن کو عطا کیا ہے، تمہیں اپنی ایمان کی قدر نہیں ہے؟ چاند میں پہنچنے والوں پر متاثر ہوتے ہو، زمین پہ اترنے والوں سے مروب ہوتے ہو؟ نہیں، یہ کچھ نہیں۔ جب تک ایمان کی دولت نہیں ہے تو یہ سارے کے سارے آسمان و زمین کی قلع بازیاں کچھ بھی نہیں ہیں۔ میرا نبی تو یہ عرش معلیٰ مقام احدیت تک پہنچ کر آیا اسی فزیکل باڈی کے ساتھ، اور وہاں سے ایک ایسا تحفہ لے کر آیا، اور اس نے اپنے ماننے والوں کو تحفہ تقسیم کر دیا،
اور وہ نماز کا تحفہ کہ تمہیں نماز کا تحفہ دیتا ہوں، میں تو اس جسم و جان کے ساتھ یہ سارے کے سارے مقامات طے کر گیا ہوں، تمہیں میں ایسا تحفہ لے کے آیا ہوں، اگر تم نماز کے اندر کھڑے ہو کر سجدے میں جب گرو گے تو تمہارا سر اللہ تبارک و تعالیٰ کے قدموں میں ہوگا۔ اس لیے حدیث میں فرمایا الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے۔ ہماری معراج، ہم نے اگر معراج کا سفر کرنا ہو تو نماز میں کھڑے ہو جاؤ۔ حدیث میں فرمایا کہ نماز کی حالت میں بندہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اور سجدے میں اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ وہ ماتھا زمین پہ ٹیکتا ہے، اس کا سر اللہ کے قدموں کو پہنچ جاتا ہے۔ تو ہمارا نبی جسمانی طور پر یہ معراج کا سفر طے کر کے آیا، اور وہاں سے نماز کا ایسا تحفہ لے کے آیا۔ آج اگر ہم نماز میں کھڑے ہو جائیں تو روحانی طور پر ہم اتنا عروج اختیار کر لیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قدموں میں ہمارا سر ہوتا ہے۔ تو ہم اپنی قدر کو پہچانتے نہیں ہیں، ہم اپنی نبی کی شان کو پہچانتے نہیں ہیں۔ ہمارا نبی تو یہ اسراء و معراج کا معجزہ